کبھی وزیر اعظم پاکستان نے یہ ٹی جی خان میں جلسہ تھا، ظاہری بات ہے شعلہ بیانی ہوتی ہے جلسوں کے اندر، انہوں نے کہا ہم پسینہ بہائیں گے، خون بہائیں گے، تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک یہ بھی بحث چل پڑی کہ وزیر اعظم نے یہ پسینہ اور خون کیا محاورتاً خون پسینے کے حوالے سے کہا، یا انہوں نے کہا ہم پسینہ بہائیں گے، خون بہائیں گے؟ یہ پھر ظاہری بات ہے ایسی چیزوں پر ڈیبیٹس چلتی ہیں، میمز بنتے ہیں، لیکن چلے یہ تو ایک لائٹر سائڈ پہ بات تھی، لیکن جو تلخی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر وہ اپنے عروج پر ہے۔ ایک طرف جہاں حکومت خود کو بہت مضبوط تصور کرتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی مقتدرہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہترین ہیں اور بڑا جو کانفیڈنس ایگزیوٹ کر رہی ہے پاکستان کی آج کی حکومت، وہیں پاکستان تحریک انصاف اب اگر دیکھا جائے تو ہر نئے روز ایک نئی بات ہوتی ہے، بات شاید وہی ہوتی ہے لیکن اس کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ اب بات چاہے قائد حزب اختلاف جناب عمر ایوب صاحب کریں یا پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راہی صاحب کریں، اس بات کا وزن اپنی جگہ موجود ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر طریقہ کار یہی رہا اور معاملات یہی رہے تو پھر بہتری کہاں سے ہوگی؟ اب پنجاب حکومت کہتی ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، چاہے چولستان کا پروجیکٹ ہو، چاہے اور معاملات ہوں، جتنے انیشیٹوز ہوں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی منفی پروپیگنڈا اگر ہوتا بھی ہے تو یہ معاملہ جائے گا کہاں؟ یہی آج کا بنیادی سوال ہے۔ اور اگر تصفیہ ہو سکتا ہے پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، پاکستان تحریک انصاف کے درمیان، تو کن ٹرمز کے اوپر ہوگا؟ ممکنات کیا ہے؟ اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جناب فیصل چودھری صاحب، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں اور کسی تعارف کے مطابق چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جناب کوثر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے اور بڑے دلدلے سے بات کرتے ہیں۔ کاظمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ لیکن سب سے پہلے میں ذرا سنوانا چاہوں گا پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راہی صاحب، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک انہوں نے کہا چند ایسی بدبخت طاقتیں ہیں جو ڈیل کرتی ہیں اور ہم نے ان کی گرفت کو توڑنا ہے۔ کہنا آسان ہے لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ سے اگر کوئی واقف ہے تو یہ باتیں کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیا فرما رہے تو سنیے۔ میں آپ کو بتاؤں بہت مواقع ایسے آئے، عمران خان اگر چاہتا تو کوئی ڈیل کر کے باہر آ جاتا، لندن چلا جاتا۔ پہلے لوگوں نے یہی کیا ہے، کوئی لندن بھاگ گیا، کوئی سعودی عرب بھاگ گیا، اس کے بعد ڈیل کر کے واپس آ گیا۔ وہی بدمست طاقتیں جو ڈیل کرتی ہیں، جو کسی کو باہر بھیجتی ہیں، کسی کو واپس بلاتی ہیں، الیکشن لوٹتی ہیں، ان کا شکنجہ، ان کی گرفت ہماری گردنوں پر پہلے سے زیادہ آج مضبوط ہے۔ لیکن اس گرفت کو ہم توڑ ڈالیں گے کیونکہ اب ہم متحد ہیں۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ پاکستان کا اصل مسئلہ سمجھ پاکستان تحریک انصاف کو اب آ چکی ہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ سندھ کے دورے کے اوپر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے دوست، اور ایک اپوزیشن کو ایک یک نقاطی ایجنڈے پر جو ایک اگر دیکھا جائے تو ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسد قیصر صاحب بہرحال بات بائی اینڈ لارج یہ کرتے ہیں، لیکن وہ ایک چیز کا ادراک جو انہیں ہے شاید وہ اس کا اظہار اب برملا کر رہے ہیں۔ وہ کیا فرما رہے ہیں ذرا سنیے۔ میں سازی ادارے تو نہیں کہوں گا، لیکن جو اس وقت ایک مقتدرہ ہے جو کہ ناجائز طور پر حکومت پہ قابض ہے، میں اس سے ملتمس ہوں کہ آپ ادارہ اپنی ذاتی ایگو اور انا سے نکلیں، تمام سٹیک ہولڈر آپس میں بیٹھے اور پاکستان کی ساورینٹی ہے وہ اور ان کی انٹیگریٹی اور پاکستان کی جو سالمیت ہے وہ خطرے میں ہے۔ سب کو پاکستانی کی حیثیت سے، قوم کی حیثیت سے کھڑا ہوگا، اور وہ تب ہوگا جب آئین اور قانون کی علمبرداری ہوگی۔ سالمیت خطرے میں ہے، معاملات جا کس طرف رہے؟ چوہدری صاحب سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ ظاہری بات ہے آپ عمران خان صاحب کے وکیل میں، پہلے تو ذرا تھوڑا مجھے یہ بتا دیں، آپ کا بڑا فریکوینٹ انٹریکشن بھی ہوتا ہے خان صاحب سے۔ ایک دو روز پہلے بڑی ڈسٹربنگ قسم کی چیزیں سوشل میڈیا پر چلی۔ خان صاحب کے جب آپ گفتگو ہوتی ہے تو آپ نے ہمیشہ کہی کہ بڑے ہائی اسپرٹس میں ہیں، بالکل فٹ ہیں۔ کوئی ایسی چیز انہوں نے آپ کے سامنے کو بیان کی؟ تکالیف انہیں رہی ہیں لیکن ایسی چیزیں جو سوشل میڈیا پر آئی ہیں، ذرا تھوڑا سا کلیئرٹی پرپسز کے لیے بتا دیں۔ میری ان سے ملاقات کوئی تقریباً پچھلے سے پچھلے ہفتے کو ہوئی ہے، ٹھیک میں ہے، آپ کو 11-12 دن ہو گئے۔ صبح میری ان سے ملاقات ہے۔ اس دوران مجھے یہ کنفرم بھی ہوا کہ بچوں سے ان کے لندن میں سیٹرڈے والے دن ٹیلی فونکلی کانورسیشن بھی ہوئی۔ ٹھیک ہے، پھر علیمہ بی بی کی بھی ان سے ملاقات ہوئی اور بشرا بی بی کی جیل کے اندر ملاقات ہوئی ہے۔ ہاں، 3 ملاقاتیں پچھلے ہفتے میں ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، وکلاء کی ملاقات طے تھی لیکن وہ ہمیں آئی ڈونٹ نو کیوں وہاں پہ الاؤ نہیں کیا گیا۔ تو کل آپ کی شیڈیولڈ ملاقات؟ شیڈیولڈ ہماری 2 شیڈیولڈ ملاقاتیں ہوتی ہیں ہفتے میں۔ ایک ٹیوزڈے والے دن خاندان کے افراد ملتے ہیں اور وکلاء ملتے ہیں، اور تھرسڈے والے دن پارٹی کے لوگ یا فرینڈز جو وہ ملنا چاہیں۔ تو وہ تو خیر 5 مہینے سے بند ہیں۔ تو یہ کل مجھے امید ہے کہ یہ ہماری ملاقاتیں کرائی جائیں گی۔ اس پہ پٹیشنز بھی خیر آئی ہوئی ہیں تو وہ بھی صبح ٹیک اپ ہوں گی۔
ٹھیک. اور لیکن ایسی کوئی خبر آپ تک نہیں پہنچی کہ جی کوئی میٹھا پانی ان کی جیل کی سلاخوں پر لگا دیا گیا ہے اور پتہ نہیں کیا ہے اور ان کے واش روم کا ٹینک بند کر دیا ہے. یہ جو ایشوز ہیں نا خان صاحب کی جیل کے اندر، اور یہ اکتوبر میں ہوا تھا، ایک بڑا زیادتی ہوئی تھی. ہم اس کے بعد بہت کانشیس ہیں، اسپیشلی میں، کیونکہ آئی ہیو بین ڈائریکٹلی بائی خان صاحب اور بی بی بشرا دونوں کی. تو پہلے تو بی بی باہر تھیں تو ہم ذرا کمفرٹیبل تھے کیونکہ وہ دیکھ لیتی تھی اپنے معاملات. جب وہ اندر ہیں تو ہم اس میں بڑے کانشیس ہیں. تو میں بالکل دن رات جیل اتھارٹیز کے ساتھ رابطے پہ بھی رہتا ہوں، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے سیٹرڈے کے بعد منڈے کو میں نے ملاقات کی کوشش بھی کی، پھر ٹیوزڈے کو گئے، پھر وینسڈے کو، پھر تھرسڈے کو. میں وہاں پہ کوئی ایسا روم چھوڑتا نہیں. اب ظاہر خان صاحب سے جب تک ملاقات نہیں ہوتی، یہ جو معاملات ہیں یہ تو ان سے کنفرم کر کے بتائے جا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ علیمہ بی بی نے بھی ان کی صحت کے بارے میں پازیٹیو خبر دی، پھر بچوں سے بات ہوئی تو وہاں سے بھی کوئی ایسی خبر نہیں آئی. سو اس لیے ایک انفرنس کی جا سکتی، لیکن حتمی طور پہ تو کل ہی آپ کل بتا پائیں گے. بیکاز جیل اتھارٹیز کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے، تو انہوں نے مجھے یہ کنوے کیا کہ یہ بات بھی ہوگی، یہ بھی ادھر سے ہی آئی. تو ظاہر یہ پھر میں نے لندن سے بھی کنفرم کیا. اوبیسلی اب میں کوئی غیر ذمہ دار آدمی تو نہیں، اور یہ چیزیں جو اصل میں تو دوستوں سے یہ التماس کرتا ہوں، اس سے ہمارا کام تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے پہلے اگر آپ لیگل کمیٹی سے یا آپ سے کنفرم کر لیں، کوئی کسی ایک وکیل سے کنفرم کر لیں تو بہتر ہوتا ہے، کیونکہ پھر ہمارا جو کام ہے نا وہ مشکل میں نہیں پڑتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج میں نے بھی سلمان اکرم رائے صاحب کا، اسد کیسر صاحب، عمر ایوب صاحب جو انہوں نے آج کہا، انہوں نے کہا جی 5 انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان کی عدلیہ کو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ سب کچھ کرا رہے ہیں. بٹ سوال یہ ہے ود دس یہ جو اتنا ایک ہیٹ ڈیولپ ہو گئی ہے، اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہی والا پالیسی ہے کہ جیسے مریم بی بی کے زمانے میں کہتی تھی پاور ٹاکس ٹو پاور، تو کیا ریزنٹمنٹ اینڈ ایگریشن وڈ ٹاک ٹو پاور؟ یو تھنک دیٹ ول بیئر فروٹ؟ دیکھیے مریم بی بی کی کیا پالیسی تھی، ان کی پالیسی تو ہمیشہ لیٹنا ہوتی ہے. ان کا مطلب سبمٹ کرنا، دیٹس اے پراپر ورڈ. تو وہ سبمیشن میں میاں صاحب بھی بلیو کرتے ہیں، وہ مشرف صاحب کے سامنے بھی سبمٹ کر گئے تھے. بعد میں باجوہ صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے پلیٹلیٹس کا وہ سارا ڈرامہ کیا، دینی وینٹ اوے لندن، اور پھر بعد میں ڈیل کر کے واپس آئے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ڈیل کی جو اصل بینیفیشری وہ شہباز شریف نکلے. میاں صاحب جو ہیں وہ بی بی کو ڈلائے نہیں ہیں، وہ ظاہر ایکٹیو پالیٹکس میں بھی نہیں ہے، نہ ایکٹیو گورنمنٹ کر رہے ہیں. اور آئی تھنک ان کی مجبوری مریم بی بی ہیں، وہ ان کو لانچ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن جس سیاسی قیمت کے اوپر مریم بی بی کو لانچ کیا گیا، مریم بی بی حکومت تو کر رہی ہے، سیاست ان کی نون لیگ کی ختم ہو گئی ہے. یہ چیزیں دیکھیں گاہے بگاہے جب عمران خان صاحب نے یہ بات کی، عمران خان صاحب نے لیٹر بھی لکھی، اس میں بھی یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ دیکھیں یہ 6 وہ کور کانفلکٹ ایریاز ہیں جہاں پہ پالیسیوں کے نظر ثانی کی ضرورت ہے. آپ ظاہر منیب ایک پریکٹیکل آپ بھی اس کو سمجھتے ہیں، یو آلویز ایڈوکیٹ دیٹ. دیکھیں ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا فٹ پرنٹ ہے پالیٹکس میں، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ہی فٹ پرنٹ ہے. ابھی جو جماعتیں حکومت میں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، یعنی اس کی ہمیں بہت زیادہ انڈیکیشنز ایک دفعہ نہیں 2-4 دفعہ مل چکی ہے. یعنی آپ تک جو جہاز صاحب کا پروڈکشن آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، جیل میں مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہو سکی. جس دن ان کا دل کرتا ہے وہ کسی کو روک لیتے ہیں، جس